کیا آپ جانتے ہیں کہ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کا فوجی جرنیلوں سے کیا کنفلکٹ ہے؟ یہ کس پاکستانی وزیر اعظم کے رشتے میں نواسی لگتی ہیں لیکن عوام جانتی ہی نہیں؟ یہ عمران خان اور اپنی والدہ کی سیاست کی سب سے بڑی مخالف کیوں ہے؟ ایمان مزاری کی سابق خاتون اول بشرا بی بی سے کیا دشمنی ہے اور یہ انہیں جادوگرنی کیوں کہتی ہیں؟ پاکستان میں لبرل سوسائٹی کی فلیگ بیریئر سمجھی جانے والی ایمان مزاری نے مولانا طارق جمیل کو کیا کیا گالیاں دی تھیں؟ سیکولر سوچ کی حامل اور دیندار طبقے پر کھلم کھلا تنقید کرنے والی ایمان مزاری کی فیملی میں کون کون سے مشہور علماء گزرے ہیں؟ اور لال مسجد والے مولانا عبدالعزیز اور ایمان مزاری ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایمان زینب مزاری کے بارے میں چند دلچسپ فیکٹس بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایمان زینب مزاری کا تعلق جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین ضلع راجن پور کی روجان تحصیل کے جاگیردار مزاری خاندان سے ہے۔ مزاری بلوچوں کا سب ٹرائب یا شاخ ہے۔ بلوچی میں شیر کو مزار کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے مزاری کا مطلب ہے شیر کے جیسا۔ ایمان مزاری کے والد تابش حاضر پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر تھے جو کہ پیمز ہسپتال اسلام آباد میں بچوں کے سیکشن کے ہیڈ رہے، جبکہ ڈاکٹر تابش حاضر کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا تھا۔ ایمان مزاری کی والدہ شیریں مہرالنساء مزاری ایک سیاست دان ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں انسانی حقوق کی فیڈرل منسٹر رہی۔ شیریں مزاری قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایک طویل عرصہ تک شعبہ تدریس سے وابستہ رہی۔ اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر شیریں مزاری کے اسٹوڈنٹس میں بہت سارے فوجی جنرلز بھی شامل ہیں۔ ایمان مزاری کے نانا سردار عاشق مزاری بیوروکریٹ تھے جو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو ہیڈ کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ انتخابی سیاست میں آئے اور انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا، لیکن یہ اپنے کزن میر بلک شیر مزاری کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ تاہم ان کی اہلیہ در شہوار مزاری جو کہ ایمان مزاری کی نانی تھی، یہ پارلیمان تک پہنچی اور ان کو جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنی مجلس شورا کا رکن بھی بنایا۔ ایمان مزاری کے والد کے کزن میر بلک شیر مزاری پاکستان میں نگران وزیر اعظم بھی رہے۔ عاشق مزاری نے دوبارہ 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور اس بار انہوں نے اپنے ایک دوسرے کزن شیر بار مزاری کو ہرایا اور یہ پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے۔ بلک شیر مزاری کے صاحبزادے ریاض مزاری پی ٹی آئی کے ایم این اے منتخب ہوئے، جبکہ ریاض مزاری کا بیٹا دوست محمد مزاری پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر رہ چکا ہے جو ایمان مزاری کا کزن ہے۔ ایمان مزاری کے ماموں سردار ولی مزاری اپنے آبائی علاقے کی سیاست میں کافی متحرک ہیں۔ ایمان مزاری کے خالو کا نام سردار شوکت حسین مزاری ہے جو کہ ضلع راجن پور کی تحصیل روجان سے کئی مرتبہ ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر شوکت مزاری کی سیاسی وابستگی مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے۔ ایک طویل عرصے تک اسلام آباد کی لال مسجد میں خطابت و امامت کے فرائض دینے والے مولانا محمد عبداللہ غازی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے۔ مولانا عبداللہ غازی کا تعلق جنوبی پنجاب کے رحمت ڈسٹرکٹ راجن پور سے تھا اور یہ بھی مزاری بلوچ تھے۔ مولانا صاحب کی ایمان مزاری کے بڑوں سے رشتہ داری تو تھی ہی، لیکن زیادہ میل جول نہ تھا اور ویسے بھی دونوں کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یاد رہے کہ پرویز مشرف کے دور میں ہونے والے لال مسجد آپریشن میں مولانا عبداللہ غازی کے چھوٹے صاحبزادے مولانا عبدالرشید غازی کو مار ڈالا گیا تھا۔ غازی رشید کے بڑے بھیا مولانا عبدالعزیز آج بھی لال مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ لیفٹسٹ نظریات رکھنے والی ایمان مزاری ملکی اور غیر ملکی جریدوں اور نیوز ویب سائٹس کے لیے لکھتی بھی ہیں۔ یہ ایک غیر ملکی این جی او سے منسلک ہیں، جبکہ یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے آفس میں جاب بھی کرتی رہی ہیں۔ ایمان مزاری اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر خاص طور پر افواج پاکستان کو نشانہ بناتی رہتی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں ایمان مزاری نے تقریر کرتے ہوئے فوجی قیادت کے بارے میں سخت جملے کہے تھے، جس کے بعد خواتین پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے ایمان مزاری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کے مطابق ایمان اپنے کمرے میں سو رہی تھیں اور اہلکاروں نے انہیں کپڑے بھی تبدیل نہیں کرنے دیے اور جاتے ہوئے سیکیورٹی کیمرے ایمان کا لیپ ٹاپ اور فون بھی لے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایمان مزاری پر بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا۔ سابق آرمی چیف کو چوک چوراہوں پر سرعام برا بھلا کہنے والی ایمان مزاری جہاں ایک طرف فوجی حلقوں میں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہیں، تو وہیں دوسری جانب دیندار حلقوں میں بھی یہ بیڈ گرل ہیں۔ آج سے چند سال پہلے عالمی مبلغ مولانا طارق جمیل کے خواتین کے لباس کے حوالے سے بیان کو لے کر پاکستان بھر کی لبرل آنٹیاں سراپا احتجاج ہوئی تھیں، تو ایسے موقع پر ایمان مزاری بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ مولانا طارق جمیل کے بیان سے شروع ہونے والی کنٹروورسی میں ایمان مزاری کا یہ کہنا تھا کہ طارق جمیل جیسے لوگوں کا اسلام عورت کے لباس سے شروع ہو کر عورت کے جسم پر ختم ہوتا ہے، یہ گندے ذہن کی علامت ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں ایمان مزاری نے ایک نظم بھی پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا،
ان جھوٹے اور مکاروں سے، مذہب کے ٹھیکیداروں سے۔ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ ایمان مزاری کے نظریات کے حوالے سے جب شیریں مزاری سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپنی بیٹی کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی۔ ایمان بالغ ہے اور اس کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ آج سے چند سال پہلے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو ان کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری سارا دن انتخابی مہم چلا کر رات گئے گھر واپس لوٹتی تھی۔ اور آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ تب ایمان مزاری نے پی ٹی آئی کی بجائے نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ جن دنوں عمران خان بشریٰ بی بی سے تیسری شادی کر رہے تھے تو ایسے میں ایمان مزاری نے کپتان عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ تب انہوں نے لکھا کہ عمران خان ایک ایسے لطیفے کی انتہائی افسردہ پنچ لائن ہے جو اب بالکل بھی مزاحیہ نہیں رہا۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر مرتبہ اپنی پوری جماعت کو بدنام کرنا اور نقصان پہنچانا انتہائی شرمناک ہے۔ مجھے پی ٹی آئی میں موجود اپنی والدہ سمیت ہر اس شخص کے لیے واقعی بہت زیادہ افسوس ہے جسے عمران خان کا دفاع کرنا پڑتا ہے۔ ایمان مزاری عمران خان کی اہلیہ اور سابقہ خاتون اول بشریٰ بی بی کی کریٹک ہیں اور ان کو جادوگرنی کہتی رہی ہیں۔ انہوں نے ایک بار ٹویٹ میں لکھا تھا کہ اگر ملک کو جادو ٹونے سے ہی چلانا تھا تو پھر اس قوم کا پیسہ اتنی بڑی کابینہ پر کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ ملک کا مذاق جادو ٹونے سے اڑایا جا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جادو کرنے والوں پر بات بھی نہ کی جائے، ایسا تو ہرگز ممکن نہیں۔ ایمان مزاری ہمیشہ ہی اپنی والدہ شیریں مزاری کے سیاسی شخصیت ہونے کے باعث تنازعات کا باعث بنتی رہی ہیں۔ کئی مرتبہ یہ اپنے آزادانہ خیالات کے اظہار پر بھی لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتی ہیں۔ یہ پاکستان میں ایل جی بی ٹی کے حقوق کے حوالے سے بھی سرگرم ہے۔ ہم جنس پرستی کے حق میں بیانات پر پاکستان میں ایک بڑا طبقہ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ ایمان مزاری کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہم جنس پرستوں کے خلاف زہر اگلنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ایمان زینب مزاری یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے اسکول آف لا سے گریجویٹ ہیں، جبکہ یہ آسٹریا کی یونیورسٹی آف ویانا میں بھی پڑھتی رہی ہیں۔ ایمان مزاری قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پاکستان لوٹی۔ ایمان مزاری نے پاکستان میں وکالت کا آغاز مانوی والا اینڈ ظفر لا فرم سے کیا۔ یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشہور ایڈوکیٹ ہیں، جبکہ ایمان مزاری لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے بہت زیادہ محنت کرتی نظر آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ فوجی حلقوں میں ناپسند سمجھی جاتی ہیں۔ ایمان مزاری اپنی وکالت کے ابتدائی دنوں میں سیاسی طور پر بہت ایکٹیو نظر آتی تھی۔ تب یہ اپنی والدہ کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی رہیں اور یہ تحریک انصاف کے جلسوں میں شریک ہوتی تھی۔ ایمان مزاری عمران خان کے ہر جلسے، ہر ریلی، ہر کنونشن اور ہر احتجاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تحریک انصاف سے دوریاں بڑھتی چلی گئیں اور آج اس وقت ایمان مزاری کپتان عمران خان کی سب سے بڑی ناقد ہیں۔ مخالفین کی جانب سے ایمان مزاری کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا تھا کہ عمران خان پر اگر کوئی کتا بھی بھونکے تو ایمان مزاری اس کی بھی وکیل بن جائے گی۔ ایمان مزاری سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں اور یہ ٹویٹر پر اپنی آراء پر مبنی پوسٹیں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ عورت مارچ کے ایشو پر پاکستانی ٹی وی چینلز میں ہونے والی ڈیبیٹ میں ایمان مزاری بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ عورت مارچ اور فیمنسٹ موومنٹ کی سپورٹر ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایمان مزاری کو اس وقت عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے صحافی اسد طور کی حمایت کی تھی۔ تب ایسا کہا گیا کہ عورت مارچ کی حامی اور خواتین کے حقوق کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنے والی ایمان مزاری کا دوہرا معیار تو دیکھو۔ نجی ٹی وی کی مارننگ شو ہوسٹ اور اینکر پرسن شفا یوسف زئی کے بارے میں جب صحافی اسد طور نے نازیبا زبان استعمال کی تو اس موقع پر ایمان مزاری شفا یوسف زئی کی بجائے اسد طور کی وکالت کرنے لگی تھی۔ انسانی حقوق کی کارکن اور وکیل ایمان مزاری چند دن پہلے شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہیں۔ ایمان مزاری نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر اپنے ہی پیشے سے وابستہ عبدالہادی ایڈوکیٹ کو منتخب کیا ہے اور اس شادی کے موقع پر نوبیاحتے جوڑے نے ایک ہی رنگ کا لباس زیب تن کیا تھا۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔